خواتین میں موٹاپے کا مسئلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، ہر دوسری خاتون کو یہ مسئلہ ہے۔ تو آج اسی بارے میں بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو طب آن لائن۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ موٹاپا بذات خود تو کوئی مرض نہیں ہے، مگر یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے امراض پیش آ سکتے ہیں، جیسا کہ دل کے امراض پیش آ سکتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی کے مسئلے ہو سکتے ہیں یا شوگر ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں چربی کی بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم موٹا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلے تو اس کے اسباب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ نشاستہ دار اور مرغن غذاؤں کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے مسئلہ پیش آتا ہے۔ جب آپ پیزے وغیرہ کھائیں گے، برگر کھائیں گے، شوارمے کھائیں گے، کیونکہ آج کل لوگوں کی روٹین یہی ہے، رات کو جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے باہر سے لے کر چیز کھاتے ہیں۔ خصوصاً جو یہ مسئلہ ہے یہ شہروں میں بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا ہے۔ تو رات کو عموماً لوگ آؤٹنگ کرتے ہیں اور بازار سے ہی کھانا پسند کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، ورزش کا نہ کرنا، گردہ کا کوئی مرض ہونا، موروثی اثرات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ وراثتی طور پر ان کا جو ہے جسم بھاری ہوتا ہے۔ پیچوٹری گلینڈ میں اگر خرابی ہو جائے، کیونکہ یہ گروتھ ہارمون ہوتا ہے، اگر اس میں مسئلہ ہو جائے تو گروتھ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ امراض معدہ اور جگر کا ہونا، خواتین میں جو ہے حیض کی بندش کا ہونا یا حیض کی کمی کا ہونا یا حیض کا رک کر آنا، ایسے امراض سے بھی یہ مسئلے پیش آ جاتے ہیں۔ اور اگر یوٹرس میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کی علامات کے بارے میں بات کریں تو مریض جو ہے غیر معمولی طور پر موٹا ہو جاتا ہے، یعنی کہ فربا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا حسن و جمال جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ خواتین میں جب موٹاپا آتا ہے تو ان کے حسن و جمال میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پشت پر، گردن پر، کندھوں پر اور پیٹ پر چربی آ جاتی ہے اور پیٹ جو ہے باہر نکل آتا ہے۔ خواتین کو چلنے پھرنے میں بھی اس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، دل پر بھی زور پڑتا ہے، پھیپھڑوں پر بھی زور پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جاتی ہے، عموماً بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور سانس بھی عموماً پھولنے لگ جاتی ہے، ہلکا سا بھی کام کرنے سے سانس پھولنے لگ جاتا ہے۔ علاج کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے، پہلے تدابیر کے بارے میں بات کر لیں گے جو آپ اپنا کر اپنے وزن کو، اپنے موٹاپے کو کم کر سکتی ہیں۔ اس میں پہلا تو یہ ہے کہ مریض کو جو ہے فاقہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اسے کم از کم 8 گھنٹے کا وقفہ دینا چاہیے ایک سے دوسرے کھانے کے درمیان۔ اس دوران کچھ نہ کھایا جائے، صرف پانی پی جائے، یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، اسے آپ گوگل پر سرچ کر کے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ اس میں 8 گھنٹے کی ونڈو ہوتی ہے کھانے کی اور 16 گھنٹے آپ نے فاسٹنگ کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک قسم کا آپ کا روزہ ہوتا ہے جس میں صرف آپ نے پانی پینا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، خواتین کو ورزش کرنی چاہیے، ہلکی پھلکی گھر میں ورزش کر لیں یا تھوڑی واک وغیرہ کر لیں، اگر دوڑنا مناسب سمجھے تو دوڑ بھی سکتی ہیں، تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اپنی خوراک کو کم کریں، اگر 2 روٹیاں کھاتی ہیں تو 1 کر دیں، 1 کھاتی ہیں تو آدھی کر دیں، اور نشاستہ دار غذاؤں اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، بہت زیادہ تیز مسالے والی چیزوں سے پرہیز کریں، بہت زیادہ ڈیپ فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کریں، یہ برگر، پیزے، شوارمے وغیرہ، ان سے پرہیز کیا جائے تو یہ بہتر رہتا ہے۔ ہر قسم کا فاسٹ فوڈ جو ہے وہ انسان کے جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے، مٹھائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کولڈ ڈرنک وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جن میں شوگر کانٹینٹ زیادہ ہو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ عموماً لوگ پھلاں کو جوس وغیرہ پیتے ہیں، اس میں شوگر بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہ جو ڈبے والا جوس ہے یہ تو صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ شوگر کانٹینٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے چینی سے بنی کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس سے پرہیز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ شوگر کے زیادہ استعمال سے چربی زیادہ بنتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک احتیاط کی بات یہ ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں جیسا کہ کھانا وہ ٹائم پر کھاتے ہیں، مگر 2 کھانوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں پھل یا سبزیاں استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ دوپہر کا کھانا نہ کھائیں تو اس کی جگہ پھل یا سبزیاں کھائیں۔ پھل جو ہیں آپ ایک ٹائم میں 1 کلو تک کھا سکتے ہیں، اور سبزیاں جو ہیں ایک ٹائم میں آپ 2 کلو تک کھا سکتے ہیں، مگر پھلوں میں جو ہے آپ نے کیلے سے پرہیز کرنا ہے اور سبزیوں میں آپ نے آلو سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر اس کے طریقہ علاج کی بات کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اینٹی فیٹ گولیاں لینی ہے، اس کے علاوہ ارکے مکو لینا ہے، کرشی کی جوارش کمونی لینی ہے اور کرشی کی اکسیر جگر لینی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور گولیاں ہے حب کب نشادری، وہ آپ نے لینی ہے۔
اب طریقہ استعمال یہ ہے کہ اینٹی فیٹ گولیاں آپ نے 2 لینی ہیں ارک مکو کے ساتھ۔ اب طریقہ یہ ہوگا کہ ارک مکو کا آپ نے چوتھائی حصہ کپ کا ڈالنا ہے اور اس میں آدھا کپ نیم گرم پانی کا ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ اینٹی فیٹ کی 2 گولیاں لے لینی ہے کھانا کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے۔ اور اس کے بعد آپ نے کھانا کھانے کے بعد جوار شکمونی لینی ہے 1 چائے کا چمچ، اور ساتھ آپ نے اکسیر جگر گولیاں لینی ہیں 2 عدد، اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے حبے کپ نشادری لینی ہے 2 عدد گولیاں نیم گرم پانی کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں چربی کم ہوگی، اگر کوئی ہاضمے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر کوئی جگر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے جو ہے اگر قبض وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے طریقہ استعمال سے چند ہی دنوں میں وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ یا تو آپ جو ہے جب یہ کورس شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے آپ اپنا ویٹ وغیرہ کر لیں، آپ اپنے جو ہے جسم کی میئرمنٹ وغیرہ کر لیں، تاکہ آپ مہینے بعد چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنا آپ میں فرق آیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس طریقے علاج سے آپ کا جو ہے موٹاپا بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔